السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ ربیع الثانی یعنی ربیع الغوث ہمارے سروں پہ جلوہ فگن ہے، اور اس مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس مہینے میں ساری دنیا میں عالم اسلام کے مسلمان حضور سیدنا سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں اپنی محبتوں کی خراج پیش کرتے ہیں اور ان سے اپنے تعلقات اور اپنی غلامی اور ان کی نسبت پر ناز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث الاعظم کے فیضان کو ساری دنیا میں عام فرمائے، اور ان کے غلاموں میں، ان کے چاہنے والوں میں اور ان کے نام لیواؤں میں ہم سب کو قبول فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے پچھلے خطاب میں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا میں اسلام کے موقف کو واضح کیا، اور ساری دنیا میں یہ بتایا کہ بحیثیت مسلمان ہم پر کس طریقے کی زندگی گزارنا ہے، اور اللہ نے دوسری قوموں کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی شخص ان باتوں پہ غور کرے اور اس زاویے سے وہ قرآن کی آیات کا مطالعہ کرے، ہمارے نبی کی تعلیمات کو دیکھے، تو اگر اس کے سینے میں ذرہ برابر انصاف کی رمق باقی ہے تو اس کا وجود پکار اٹھے گا کہ اگر دنیا کے اندر واقعی اتحاد اور باہم بقا کو زندہ رکھنا ہے اور بحیثیت انسانیت ایک دوسرے کے ساتھ مل کے زندگی گزارنی ہے، تو اس سے بہتر کوئی پیغام نہیں ہو سکتا جو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دوسروں کے ساتھ برتنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی بھی قوم سے دشمنی اس بات پر تمہیں نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو اس لیے کہ یہ انصاف اللہ کو پسند ہے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں یہ درس دے رہی ہے
کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اگر کسی قوم سے تمہارے اختلافات ہو جائیں، کسی سے تمہاری دشمنی ہو جائے، کسی سے تمہارے تعلقات خراب ہو جائیں، تو اس بنیاد پر تم اس کے ساتھ ناانصافی مت کرو۔ اللہ فرماتا ہے انصاف سب کے ساتھ کرو، اس لیے کہ یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے، اور یہی چیز اللہ کو پسند ہے۔ آپ اس کی ایک شاندار مثال دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کی حیات ظاہری میں ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں مدینے کے اطراف میں یہودی بھی آباد تھے۔ تو واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک یہودی کا ایک مسلمان سے جھگڑا ہو گیا۔ اب دونوں میں جب جھگڑا ہوا تو معاملات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ ان کے درمیان شدت پیدا ہو گئی، اور معاملہ یہ ہوا کہ اس مقدمے کے فیصلے کے لیے ہم لوگ دونوں فریق اپنی اپنی بات فیصل کے سامنے رکھیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اگر تم اس بات کا فیصلہ کرانا ہی چاہتے ہو کہ ہم دونوں میں سے حق پر کون ہے اور اس معاملے میں صحیح پہ صحیح کس کے ساتھ ہے، غلطی پہ کون ہے، تو چلو ہم تمہارے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا بالکل صحیح فیصلہ کریں گے۔ تو اس مسلمان نے سوچا کہ واقعی اگر یہ حضور کی بارگاہ میں چلا گیا تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حق فیصلہ فرماتے ہیں، اور اس معاملے میں اسے معلوم تھا کہ میں غلطی پر ہوں، اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، اس کا فیصلہ حضور کی بارگاہ میں نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں ہوگا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ حضرت عمر بڑے سخت ہیں، اور جیسے ہی ان کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ایک طرف ایک یہودی ہے، ایک طرف ایک مسلمان ہے، تو فیصلہ وہ یہودی کے حق میں نہیں کریں گے، یہ مسلمان کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ یہ اس کے ذہن میں تھا جو بالکل غلط تھا۔ اگر وہ حضرت عمر کے پاس بھی جاتا تو فیصلہ وہی ہوتا جو حق تھا، فیصلہ وہی ہوتا جو رسول پاک علیہ السلام فرماتے، مگر اس کے ذہن میں ایک بات تھی، اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، حضور کے پاس نہیں چلنا ہے، اگر فیصلہ چاہیے تو چلو عمر فاروق کی بارگاہ میں چلیں۔ اب وہ یہودی اور وہ مسلمان یہ دونوں حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، اور حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں، تو اس نے کہا، مسلمان نے کہا کہ میں اس وقت تک اس فیصلے کو نہیں مانوں گا جب تک یہ مقدمہ فاروق اعظم کے پاس پیش نہ کیا جائے۔ اب اس کے بعد اس کے کہنے پر وہ یہودی حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا، اور جب فاروق اعظم کی بارگاہ میں مقدمے کی سنوائی شروع ہوئی تو فاروق اعظم کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے کیا ہوا ہے۔ اب بات جیسی شروع ہوئی تو اس یہودی نے کہا کہ عمر، فیصلہ کرنے سے پہلے صرف ایک بات سن لو کہ یہ مقدمہ تمہارے نبی کی بارگاہ میں پیش ہو چکا، اور تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا، مگر یہ مسلمان ماننے کو تیار نہیں، اور اس کی زبردستی پر، اس کے کہنے پر میں یہ مقدمہ تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا بات یہ ہے تو ابھی تم لوگ ٹھہرو، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے، تلوار لے کے آئے، اور ایک ہی وار میں اس مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا، ایک ہی وار میں اس کے گردن کو اس کے دھڑ سے جدا کر دیا، اور آپ نے فرمایا جو ہمارے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، اب آپ غور کریں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے کی سنوائی کرنے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ذہن دیا، اور ساری دنیا میں
مسلمانوں کے تعلقات کسی سے بھی خراب ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی کاسٹ کا ہو، ہمیں ایک اصول یہ دیا کہ تم کسی بھی قوم کے ساتھ اگر تمہارے جھگڑے ہو جائیں، اختلافات ہو جائیں، دشمنی ہو جائے، تو اس بنیاد پر حق کا دامن مت چھوڑنا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، اختلاف اپنی جگہ، دشمنی اپنی جگہ، لیکن جب فیصلے کی بات آئے تو فیصلہ وہ کرنا جو حق ہو، جو صحیح ہو، جو انصاف پر مبنی ہو۔ اب آپ ذرا سوچیں، یہ سوچ اور یہ فکر، یہ اصول اگر دنیا میں قائم کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سے تمام بین الاقوامی اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر ہر شخص انصاف پسند ہو جائے، وہ خود سے بھی انصاف کرے، اپنے پریوار سے بھی، اپنے دوستوں سے بھی، یہاں تک کہ دشمنوں سے بھی انصاف کرے، تو اختلاف کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ مگر آج افسوس، دنیا کی یہ بڑے بڑے حکمراں اور بڑی بڑی حکومتیں جو اپنے اقتدار کے گیت گاتے ہیں اور اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں اور دنیا میں اپنی داداگیری پھیلاتے ہیں اور اپنی طاقت کے ڈنکے بجاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے بہت بڑے مسیحا ہیں، ہم انسانیت کا ساتھ دیتے ہیں۔ کیا یہی انسانیت ہے؟ ہم نہیں جانتے دہشت گرد کون ہے، آتنکوادی کون ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم دنیا سے صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ انصاف ہے، یہ انسانیت ہے کہ ایک ایسی قوم جو نہتی ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، 75 سالوں سے جس پر برابر ظلم ہو رہا ہے، اس کی زمینوں کو ہڑپا جا رہا ہے اور ان کے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ان کا کھانا پانی بند کر دیا گیا، ان کی بجلیاں کاٹ دی گئی، ان کی زندگی ایسی کر دی گئی کہ وہ مرنے پہ مجبور ہو جائیں، اور پھر جب وہ اپنے علاج کے لیے ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں، پھر ان ہاسپٹلوں پہ بم گرا کر کے ان زخمیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ کیا اسی کا نام انسانیت ہے؟ کیا یہی انصاف ہے؟ یہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو سوچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کس طریقے سے ایک ظالم کو طاقتور بنا رہے ہیں، اپنا سپورٹ دے رہے ہیں، بالکل ناجائز طریقے پر ایک سانپ کو وہ دودھ پلا رہے ہیں تاکہ وہ جب چاہے اور جتنا چاہے لوگوں کو ڈستا رہے۔ یہ بالکل غلط ہے اور یقیناً غلط ہے، غلط کو غلط ہی کہا جائے گا۔ یہ کسی بھی قوم کے نزدیک انسانیت نہیں ہے۔ لوگ اجڑ گئے، آبادیاں کھنڈروں میں تبدیل ہو گئیں، آج ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ کچھ لوگ اگر ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں تو زبانی سما خرچ سے زیادہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ بس اگر کچھ نہیں کر سکتے تو بہرحال ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اور دعا میں ہمیشہ کہتا ہوں دونوں کے حق میں کریں، مظلوموں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے غیب سے ان کی زندگی کا سامان تیار فرمائے، اور ظالم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی اسے اپنا ظلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اسے انسانیت کو برباد کرنے سے رکنے کے لیے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے یہ ذہن و فکر عطا فرمائے کہ وہ سمجھے کہ وہ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ یہودی قوم کی اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ ایسی ظالم، خوخار اور لالچی، اور ہمیشہ اس نے غداری کیا، یہ اپنے نبی کی نہیں ہوئی، یہ دوسروں کی کیا ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اپنا پیغمبر مانتے ہیں، مگر آپ تاریخ پڑھیں اور قرآن کی آیتیں پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی دعائیں ان کے لیے کی،
اتنی دعائیں کی اور ہر مشکل سے انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے چھڑایا، انہیں آزادیاں دلائیں، ان پر اکرامات کروائے، مگر اس کے باوجود یہ صرف حضرت موسیٰ کے ساتھ غداری ہی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، ایسے ایسے معجزات دکھائے، ایسے ایسے معجزات کہ آج دنیا میں ایک معجزہ اگر نظر آ جائے، اگر اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کا دنیا تصور کر لے تو حیرت میں ہوگی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود یہ لوگ کیسے ایمان نہیں لاتے تھے۔ مگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں، کتنے کیسے کیسے عذاب اللہ نے ان پر اتارے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ کی بات مانیں، تو ہمیں کیا پتا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، آپ کوئی کتاب لا کے دیجئے تاکہ ہم اس کتاب میں جو اللہ نے لکھا، اللہ نے بھیجا، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے اللہ ان کو ایک کتاب عطا کر دے۔ اللہ نے توریت شریف عطا فرمائی۔ توریت لے کے حضرت موسیٰ آئے تو دیکھا کہ یہ سب بت پرستی میں لگے پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر ناراض ہوئے کہ 40 دن کے لیے میں باہر کیا گیا کہ تم لوگوں نے اپنا دین دھرم سب کچھ بدل دیا اور ایسے تم لوگ شرک میں مبتلا ہوئے۔ بہرحال ان لوگوں سے توبہ کرائی اور کتنوں کو قتل کرایا، اور اس کے بعد پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں توبہ کر کے ٹھیک ہے اب ہم آپ جو کہیں گے وہ کریں گے۔ اب اس میں جو آیتیں آئیں ان کے اوپر حکم نازل ہوا، کہنے لگے ارے یہ تو بڑے سخت حکم ہیں، یہ تو بڑا کر رہا ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے، اب ہم اس پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے توریت کا ہی بائیکاٹ کرنا شروع کیا، اس کی آیتوں کو بدلنا شروع کر دیا، بلکہ اپنی منمانی تحریف کر کے، اور ان میں سے جو مالدار تھے ان کے لیے آسان حکم اور جو غریب تھے ان کے لیے مشکل حکم، الگ الگ طریقے کے قانون بنانے لگے اور اللہ کی کتاب کو ہی بیچنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنی زندگی میں انعامات بھی عطا فرمائے اور ان کے اوپر عذاب بھی نازل کرائے۔ آپ دیکھیں ایسے ایسے عذاب ان کے اوپر آئے ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، مگر اس کے باوجود 40 سال تک یہ میدان تین میں بھٹکتے رہے، انہیں راستہ ہی نہیں ملتا تھا 40 سال تک۔ مگر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوا طرح طرح کے۔ اب یہ پوری قوم اپنی اسی تاریخ پہ چلتی آ رہی۔ آپ بہت زیادہ نہیں، ماضی قریب کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، ہٹلر کا نام کون نہیں جانتا؟ ہٹلر نے اپنے زمانے میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبروں میں بھر کے مار ڈالا۔ آپ اس کی تاریخ پڑھیں، بالکل غلط ہے، بلا شبہ ہٹلر ایک ظالم تھا، اس کا سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، مگر آپ ذرا غور کریں کہ اس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ ہم بحیثیت مسلمان ایک قدم کے لیے بھی ہٹلر کے ساتھ کھڑے نہیں۔ ظلم کسی پر بھی ہو مسلمان اسے برداشت نہیں کرتا، ہر ظالم کو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اور ہر مظلوم کے ساتھ اسلام کھڑا ہے، یہ ہمارا موقف ہے۔ اور الحمدللہ آزادی سے لے کے اب تک ہمارے ملک کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیتے رہے۔ تو مجھے یہ بتانا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم کسی ظالم کا سپورٹ نہیں کرتے، مگر آخر آپ سوچیں کہ ہٹلر خود ایک کرسچن تھا، ایک عیسائی تھا، اس نے اتنے بڑے پیمانے پہ پوری دنیا میں 60 لاکھ یہودیوں کو کیوں مارا؟ اس کی دشمنی کیا تھی؟ اصل میں تھوڑا سا آپ اگر اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں، اس کے نظریات کو سمجھیں اور اس کے ساتھ جو حالات آئے تھے تو آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اصل میں ہٹلر کا باپ ایک یہودی تھا اور اسے اپنے باپ سے بڑی نفرت تھی۔ اس کی ماں ایک کرسچن تھی اور بڑی خوبصورت عورت تھی، مگر اس کے باپ نے جو یہودی تھا
اس نے زبردستی اس کی ماں کو اٹھوایا اور اپنی رکھیل بنا کر وہ اپنے پاس رکھا، اور اسی سے ہٹلر پیدا ہوا۔ اس نے بچپن سے دیکھا تھا کہ اس کا باپ جو ایک یہودی تھا اس کی ماں پر کیسے ظلم کرتا تھا، کس طرح اتیاچار کرتا تھا، کیسے اسے ستاتا تھا۔ بچپن سے اس کے دل دماغ میں اپنے باپ کے لیے نفرت پیدا ہوئی۔ پھر جب وہ بڑا ہوا اس نے یہودیت کی پوری تاریخ پڑھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور 12 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، انہی کی نسل سے یہ یہودی دنیا کے اندر پھیلے۔ تو اب اس نے پوری تاریخ کو کھنگالنا شروع کیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا غداری کی، حضرت داؤد کے ساتھ کیا غداری کی، حضرت سلیمان کے ساتھ کیا غداری کی، اور دنیا میں جہاں جہاں رہے انہوں نے دنیا کی ہر حکومت کے ساتھ غداری کی، اور ان کے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ آپ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، یہ خیبر میں آباد تھے، مدینے کے قریب میں ان کی بستیاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے معاہدہ کیا، امن کا پروانہ دیا کہ تم یہاں پر امن کے ساتھ رہو، اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہیں بچائیں گے، اور ہمارے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو تم ساتھ دو گے۔ لیکن یہ غداری جو ان کے خون میں شامل ہے، انہوں نے مشرکین مکہ سے ساز باز کر کے ہمیشہ مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کیا، یہاں تک کہ عین لڑائی کے موقع پر غزوہ خیبر کی تاریخ پر، غزوہ احد کی تاریخ پڑھیں، عین لڑائی کے وقت پر یہ اپنی فوج لے کر کے ہٹ گئے تاکہ مسلمان کا آج خاتمہ ہو جائے۔ مگر اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ نے بڑا سخت فیصلہ لیا، یا رسول اللہ انہوں نے آج تک ان کی غداریوں کو ہم نے برداشت کیا، مگر اب ان سب کو قتل کر دیں۔ مگر وہ رحمت للعالمین تھے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا فرمان تو جاری نہ کیا، مگر یہ فرمایا کہ انہیں جلا وطن کیا جائے، یعنی تم یہاں سے اپنا ساز و سامان لے کر کے تم اپنی جانیں لے کر کے جا سکتے ہو، اتنا تمہارے اوپر احسان کیا جاتا ہے، ورنہ تمہارا جرم تو یہی تھا کہ تم سب کو قتل کر دیا جاتا، قیدی بنا لیا جاتا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے فریب کیا، صحابہ کے ساتھ دھوکہ دیا، تو ان کی پوری تاریخ ایسی تھی۔ اس نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس نے یہ سمجھا کہ اگر اس دنیا کے اندر امن پیدا کرنا ہے اور اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ اتحاد اور پیار کا ماحول بنانا ہے تو ایک قوم کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور اس قوم کا نام قوم یہودیت ہے۔ ہٹلر نے پڑھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس دنیا میں ایک ہی صورت میں امن ہو سکتا ہے جب یہ دنیا یہودیوں سے پاک ہو جائے۔ یہ بات اس کے دل دماغ میں بیٹھی، اور پھر اس نے، وہ تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ فوج میں شامل ہوتا، بڑا پتلا دبلا، بڑا نحیف و ناتوا، فوج کی ٹریننگ شروع ہوئی، عام انسان تھا، بڑی غربت کی زندگی گزری تھی۔ جب وہ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گیا تو اسے ریجیکٹ کر دیا گیا، مگر پھر جرمنی پر اس زمانے میں کچھ اور ملکوں نے حملہ کیا، فوج کی ضرورت ہوئی تو عام بھرتی شروع ہوئی، اس کا فائدہ اٹھا کر یہ بھی بھرتی ہوا۔ دھیرے دھیرے، بہرحال اس کی پوری تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں، ترقی کرتا ہوا یہ آگے بڑھا، اپنی پارٹی بنائی، اور ایک دن ایسا آیا کہ جرمنی کا صاحب اقتدار شخصیت بن گیا اور وہاں کا سپر پاور انسان بنا۔ اور پھر اس نے ساری دنیا سے، اور پھر جرمن میں جو یہودی آباد تھے سبوں کو اکٹھا کیا، ایک بڑی فیکٹری بنائی، اس کے الگ الگ ڈویژن بنائے، پھر ان کو اتنی بری طریقے سے مارا، گیس کے چیمبروں میں بھر بھر کے اس طریقے سے مارا کہ ان کی لاشوں کا بالکل راکھ بنا کر کے اپنی کھیتوں میں اور اپنے کاشت کی زمینوں پہ ڈلوایا، اور اس کو کھاد کی جگہ استعمال کرایا، ایسے خطرناک طریقے سے۔ لیکن اس کے بعد 60 لاکھ یہودیوں کو مارنے کے بعد اس نے چند ہزار کو، بعض روایتوں میں بعض
تاریخ کی کتابوں میں کہ 600، کسی نے کہا کہ 2000 یہودیوں کو اس نے چھوڑ دیا، اپنے ملک سے جانے دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جب سب کو مارے تھے انہیں کیوں مار دیا؟ کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا مجھ سے نفرت کرے گی، مجھے ظالم کہے گی، خونخوار کہے گی، انسانیت کا قاتل اور دشمن کہے گی، اس لیے کہ میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا ہے۔ یقیناً دنیا میرے نام پر تھوکے گی، نفرت کرے گی، لیکن میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اس لیے میں چند لوگوں کو 600 یا 2000 لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں، ان کی نسلیں بڑھیں گی اور یہ جس ملک میں جائیں گے جب ان کے کارنامے دنیا دیکھے گی اس وقت مجھے سلام کرے گی اور کہے گی کہ ہٹلر نے جو کیا تھا بالکل صحیح کیا تھا، یقیناً یہ اس لائق ہے کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ آج میں نہیں جانتا کہ ہٹلر نے کیا سوچ کے یہ کہا تھا، اس کی یہ سوچ کیسی تھی، مگر آج فلسطین کے نہتے بچوں پر، مظلوم عورتوں پر، بیماروں پر، زخمیوں پر، ہاسپٹلوں پر یہ 10,000 سے زیادہ بم گرانے والا ظالم آج یہ بتا رہا ہے کہ اس کا وجود ناپاک دنیا کے لیے ایک نہایت ہی خطرناک وجود ہے، اور آج دنیا کی یہ بڑی بڑی طاقتیں جو اس کا ساتھ دے رہی ہیں، یاد رکھو وقت ایک دھارا ہے، ایک چکی کی طرح گھومتا ہے۔ جو لوگ آج اس کا سپورٹ کر رہے ہیں تو ظلم کی مدت زیادہ دن نہیں ہوتی، ظالم کی عمر زیادہ دن نہیں ہوتی۔ جو اس کو ساتھ دیں گے، سپورٹ دیں گے، وہ انہیں بھی نگلنے کی کوشش کرے گا، ان کے ساتھ بھی وشواس گھات کرے گا اور ان کے خلاف بھی وہ اقدام کرے گا، اس لیے کہ یہ ان کی تاریخ رہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں صرف دنیا سے اور دنیا کے حکمرانوں سے اور خود اپنے ملک کی حکومت سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی قوم کو برباد کیا جائے، کسی پر ظلم کیا جائے، کسی کو ختم کیا جائے۔ چلو ٹھیک ہے، اسرائیل نے ظالمانہ طور پر یہودیوں کو بسایا اور وہاں اپنی حکومت قائم کی۔ 1967 میں عالمی ادارہ اقوام متحدہ نے 2 قوموں کے لیے 2 زمینیں الاٹ کی، دونوں کے لیے بٹوارا کیا۔ بحیثیت مسلمان ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1967 کے اس معاہدے کو جو صرف خالص عالمی طاقتوں نے کیا، اقوام متحدہ نے کیا، اسے نافذ کیا جائے اور فلسطینیوں کے لیے الگ ریاست، اسرائیل کے لیے الگ ریاست، اور دونوں کو آزادی دی جائے تاکہ وہ آزاد حکومتیں قائم کریں اور دونوں اپنی آزاد زندگی گزاریں۔ اس لیے کہ نہ ہم ظلم کی حمایت کرتے ہیں، نہ کبھی ظالم کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ظلم کسی پر بھی ہو، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، جو بھی ستایا جائے، جس پر بھی ظلم کیا جائے، اسلام اس کا ساتھ دیتا ہے اور ہمیشہ دیتا رہا ہے اور ہمیشہ دیتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل دنیا کی حکومتوں کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان چیزوں میں بھی اگر آج بھی یہ بڑے ممالک چاہتے تو اسے اپنے لائن پر لا سکتے تھے کہ تمہارے لیے 1967 میں جو تقسیم ہو چکی، یہ تمہاری زمین، وہ تمہاری زمین۔ فلسطین کے لوگ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، تم بھی اپنے اس چیز کو فالو کرو، لیکن یہ ہر سال گھستا جاتا ہے، ہر سال آگے بڑھتا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 75 سالوں سے جو ظلم ہو رہا تھا وہ لاوا کی شکل میں بھڑک اٹھا اور آج ساری دنیا کے سامنے اس کا ان کے حالات ہیں، اس کے اثرات ساری دنیا پہ پڑتے ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں، امن کے مذہب کے ماننے والے ہیں اور امن والے نبی کے دامن میں پناہ لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، وہاں کے نہتھے، مجبور، بے
بس بچوں پر رحم فرما، اے اللہ ان کے لیے غذا کا انتظام فرما، اے اللہ جس طرح تو نے حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم کا پانی پیدا فرمایا، اے اللہ زمین کا سینہ چیر کے ان کے لیے پانی کا انتظام فرما دے، مولا ان کی غذا کا انتظام فرما، چھوٹے چھوٹے بیمار اور بچوں کی حفاظت فرما، وہاں شہید ہونے والوں کو جنت نصیب فرما، مولا کریم عالم اسلام اور دنیا کی تمام طاقتوں کو حق سمجھنے اور حق پر دونوں کو لانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنا کرم نازل فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما، مولا کریم اسرائیل اور اس کی حکومت کو، وہاں کی عوام کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں حق کے تابعداری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما کہ وہ ظلم چھوڑ کر کے انصاف کے راستے پر آئیں۔ پروردگار عالم اس مجلس میں اور اس مسجد میں جتنے بھی لوگ ہیں، اے اللہ کوئی بھی تیرا محبوب بندہ ہو اس کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ پروردگار عالم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مظلوموں کی مدد فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔